سنورہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لکم انہ الحق. Part 2 A4 Section 1. اسلام اسپیشل 1. برقع پوش منافقین اور ان کے گمراہ کردہ بلائنڈ فالوورز بشمول کافرین، مشرکین، منافقین اور ملحدین میں سے ہر ایک کی توجہ اور ہدایت کے لیے. برقع پوش منافقین کا طریقہ واردات: دھوکہ. یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی شخص کو گلاب جامن کھلایا جائے اور وہ شخص موت کے منہ میں پہنچ جائے تو اس کو احساس ہو کہ یہ تو زہر بھرا گلاب جامن تھا. یا کسی کو سونے کی بیچی گئی شیٹ کچھ عرصے بعد اس شخص پہ حقیقت واضح ہو کہ یہ تو پیتل تھا اور ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. This is exactly what these burqa posh منافقین are doing with their people. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے برقع پوش منافقین کا طریقہ واردات کھلے کھلے الفاظ میں اس طرح بیان فرمایا ہے: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب یہ منافقین ملتے ہیں ایمان والوں سے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ. اور جب اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون. ہم تو صرف ہنسی مذاق کرتے ہیں. سورہ بقرہ آیت نمبر 14. صم بکم عمی فہم لا یرجعون. بہرے، گونگے، اندھے ہیں بس یہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 18. ان الذین کفروا. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا. سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم. برابر ہے ان کے لیے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. لا یؤمنون. یہ ایمان نہیں لائیں گے. سورہ بقرہ آیت نمبر 6. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوۃ. اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور ان کے لیے بہت سخت عذاب ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 7. شاید کہ ان میں سے کسی ایک بلائنڈ فالوورز کے دل میں اتر جائے میری بات، اور زیادہ اہم یہ ہے کہ مزید لوگ ان کے دھوکے میں آ کر جہنم کا ایندھن نہ بن سکے. برقع پوش منافقین اور ان کے گمراہ کردہ بلائنڈ فالوورز بشمول کافرین، مشرکین، منافقین اور ملحدین. تم نہ تو آج تک اسلام کو مٹا سکے ہو نہ کبھی مٹا سکو گے. ہاں، خود ضرور مٹ جاؤ گے اور جہنم کا ایندھن بنو گے. آج کہاں ہے فرعون، نمرود اور شداد؟ اسلام آج بھی قائم ہے الحمدللہ، اور ہمیشہ قائم رہے گا الحمدللہ، کیونکہ اسلام قانون قدرت اور ایک حتمی، دائمی اور انمٹ سچائی ہے. اسلام is the law of nature and the ultimate, eternal and inerasible truth. Islam is the ultimate truth and the ultimate truth is Islam.
اسلام کی ختمی سچائی ہے، اور ختمی سچائی اسلام ہی ہے۔ کائنات کے یہ اصل حقائق کہاں سے آئے ہیں؟ Where from these true realities of the universe have emerged؟ یہ راز پوشیدہ ہیں قرآن حکیم کی ان سورہ مبارکہ میں۔ These secrets have been hidden in the following verses of the Holy Quran. Surah Fussilat, ayat number 53. Surah Al Imran, ayat number 190 and 191. یعنی سَنُورِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، اور إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ قرآن حکیم کی ان تینوں آیات کریمہ میں بات ہو رہی ہے غور و فکر کرنے اور علم حاصل کرنے کی برائے اشیائے و اجزائے کائنات، یعنی آسمانوں، زمین، انسان، رات اور دن کی بناوٹ یعنی اسٹرکچر اور طریقہ کارکردگی، دیٹ از دی آپریٹو سسٹم کے بارے میں۔ ایک بات اور، حزب المنافقین، حزب الکافرین اور حزب الملحدین کے غور و فکر کے لیے، تاکہ وہ راہ راست پہ آ جائیں اور اسلام قبول کر لیں اور جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ قرآن حکیم کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 میں غور و فکر کرنے بارے 3 مختلف پوزیشنز کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، یعنی کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہوئے۔ سبحان اللہ! ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں، ان کا ذکر آئندہ کسی متعلقہ جگہ پر کریں گے انشاءاللہ۔ ان سب حقائق کو قرآن حکیم میں بیان کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مقصد صرف یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ کے عذاب سے بچ جائے، کیونکہ خالق ہونے کے ناطے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کی مخلوق جہنم کی آگ میں جلے۔ 1859 میں ڈارون کی ایوولوشن تھیوری کے مطابق انسان کا ارتقاء بندر سے ہوا، مگر دور حاضر کی سائنٹیفک ریسرچ نے ڈی این اے کی بنیاد پر اسے غلط ثابت کر دیا۔ ہیئر آن دا لیفٹ سائڈ آپ ڈی این اے دیکھ سکتے ہیں۔ اٹس اے ویری کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر۔ ڈی این اے ٹیسٹنگ کا نام تو آج آپ سب نے سنا ہوا ہوگا۔ ہر جنس کا ڈی این اے ایک دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ چڑیا کا بچہ چڑیا ہی پیدا ہوگا، کوے کا بچہ کوا ہی پیدا ہوگا، بندر کا بچہ بندر ہی پیدا ہوگا، ہاتھی کا بچہ ہاتھی ہی پیدا ہوگا، اور انسان کا بچہ ہمیشہ انسان ہی پیدا ہوگا۔ یاد رکھیں، انسان ڈی این اے میں کبھی درست تبدیلی نہیں کر سکتا۔ ماضی میں مغرب کے کچھ سائنسدانوں نے ڈی این اے میں تبدیلی کر کے ایک نئی مخلوق پیدا کی، اور وہ اتنی خوفناک تھی کہ یہ لوگ خوف خدا سے تھر تھرا اٹھے اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی۔ یہ اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے مسلسل وعدہ خلافیوں پر یہودیوں کو بطور سزا بندر اور سور بنایا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ
فَقُلْنَا لَكُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 65۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ ڈی این اے کے اندر اس کی 4 بیسز ہیں۔ دیز آر کالڈ ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین اینڈ گوانین، اور سائٹس پہ ان کی 2 بارز ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیڑھی کے اس طرف۔ دیز آر میڈ آف فاسفیٹ اینڈ ڈی آکسی رائبوز، اور ان کے بیچ میں یہ اسٹیپ کیسز جو ہیں، ایڈینین ہمیشہ تھائمین سے ملتا ہے اور سائٹوسین ہمیشہ گوانین سے ملے گا۔ یہ آپس میں اپنی پوزیشن الٹ سکتے ہیں، یعنی کہ تھائمین پہلے آ جائے، ایڈینین بعد میں، اور گوانین پہلے آ جائے اور سائٹوسین بعد میں، لیکن یہ اپنی پوزیشن A will never combine with G اور T will never combine with C۔ یہاں آپ ڈی این اے کی مولیکولر اسٹرکچر دیکھ سکتے ہیں۔ دیز آر دوز بیسز، وہ جو اسٹیئر کیس میں آپ سائڈ پہ دیکھ رہے تھے، اور ان کے بیچ میں دس از ایڈینین، دس از تھائمین، اور نیچے آپ دیکھیے دس از گوانین اینڈ دس از سائٹوسین۔ یہ ہمیشہ ایک دوسرے سے کمبائن کریں گے، یہ اپنی پوزیشن رائٹ لیفٹ چینج کر سکتے ہیں، لیکن اپنا ساتھی چینج نہیں کر سکتے۔ ایڈینین ول آلویز کمبائن ود تھائمین اینڈ سائٹوسین ول آلویز کمبائن ود گوانین۔ کسی بھی جاندار مخلوق کے بننے میں اہمیت ہے ڈی این اے میں ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین کی ترتیب اور تعداد کی۔ مثال کے طور پہ ایڈینین، سائٹوسین، ایڈینین، تھائمین اینڈ سائٹوسین، گوانین، اگر یہ ایک بلاک ہو تو یہ 2 بلاک ایڈینین، سائٹوسین، گوانین، ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین، یہ مل کے دس میکس چڑیا۔ اور اگر ان کی پوزیشن چینج کر دی جائے، تھائمین پہلے آ جائے، ایڈینین بعد میں، ٹی اے سی جی، ٹی اے سی جی، تو یہ ہو سکتا ہے بلبل بنتی ہو۔ لائک وائز اگر ایڈینین، تھائمین کے ساتھ گوانین اور سائٹوسین یہ آ جائے، ایڈینین، تھائمین، گوانین، سائٹوسین، تو یہ ہو سکتا ہے فاختہ بنتی ہو۔ اور اگر ڈبل پوزیشن چینج کریں، تھائمین، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، تھائمین، ایڈینین، گوانین، سائٹوسین، تو یہ ہو سکتا ہے کوا بنتا ہو۔ اگر ان 3 بلاکس پہ ہم بات کریں، ایڈینین، سائٹوسین، ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین، اے ٹی سی جی، اے ٹی سی جی، اے ٹی سی جی، اے ٹی سی جی، یہ ہو سکتا ہے کتا ہو۔ لیکن اگر اس میں سے سی اور جی کی پوزیشن چینج کر دیں، اے ٹی جی سی، اے ٹی جی سی، اے ٹی جی سی، تو یہ بھیڑیا بنتا ہے۔ اور اگر تھائمین پہلے آئے، ایڈینین بعد میں، تھائمین، ایڈینین، یعنی ٹی اے سی جی، ٹی اے سی جی، ٹی اے سی جی، تو یہ ہو سکتا ہے بکری بنتی ہو۔ لیکن اگر سی جی کو الٹا دیا جائے، ٹی اے جی سی، ٹی اے جی سی، ٹی اے جی سی، یہ ہو سکتا ہے دمبا بنتا ہو۔ لائک وائز اگر یہ 4 بلاکس یہاں ہم بات کریں، اے ٹی سی جی، اے ٹی سی جی، اے ٹی سی جی، اے ٹی سی جی، یہ ہو سکتا ہے شیر بنتا ہو۔ لیکن اگر اے ٹی کی ہم نے پوزیشن چینج کی، ٹی اے سی جی، ٹی اے سی جی، ٹی اے سی جی، ٹی اے سی جی، یہ ہو سکتا ہے ہاتھی بنتا ہو۔ تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایڈینین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین کی ترتیب اور تعداد یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس سے کون سی جاندار مخلوق پیدا ہوگی۔ اور ڈی این اے کے ان بیسز یعنی کہ ایڈینین، تھائمین اور سائٹوسین، گوانین کی ترتیب اور تعداد نہ صرف جنس کا تعین کرتے ہیں بلکہ اس جنس کی عادات و اطوار اور رنگ روپ اور قد کاٹ کا بھی۔ مثال کے طور پہ اگر انسان کو دیکھتے ہیں تو انسان کا ڈی این اے
ایک طرف یورپینس کو آپ دیکھیں، گورا رنگ، سنہرے بال، دوسری طرف اسی میں جب ڈی این اے میں پوزیشن چینج ہوتی ہیں ان بیسس کی، ایڈنین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین کی، تو اسی سے افریقہ میں رہنے والا ایک حبشی پیدا ہوتا ہے. اس کا رنگ روپ آپ دیکھیں سیاہ، اور اس کے بال بھی سیاہ. تو یہ اس طرح یہ پوزیشن ایڈنین، تھائمین، سائٹوسین، گوانین کی پوزیشن چینج ہونے سے نہ صرف مخلوق کا فرق پڑتا ہے بلکہ ان کے عادات و اطوار، رنگ روپ اور قد کاٹ کا بھی. مسلسل وعدہ خلافیوں پر یہودیوں کو بطور سزا بندر اور سور بنایا جانا. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. کل هل انبئکم بشر من ذلک مثوبۃ عند اللہ من لعنہ اللہ وغضب علیہ وجعل منهم قردۃ والخنازیر وعبد الطاغوت اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. آئیے اس کا اردو ترجمہ دیکھتے ہیں. کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور اس پر وہ غصہ ہوا، اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں، اور یہی بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں راہ راست سے. سورہ مائدہ آیت نمبر 60. اس لیے دور حاضر کی سائنٹیفک ریسرچ کی روشنی میں ان بنیادی علوم پر انتہائی عمیق یعنی گہری اور باریک بین علمی تسرس اور کمانڈ کے بغیر قرآن حکیم میں بیان کردہ اللہ کی حکمتوں تک نہ تو آپ پہنچ سکتے ہیں، نہ ہی ان پر تبصرہ کر سکتے ہیں. آپ نے یہ محاورہ یعنی یونیورسل ٹروتھ تو یقیناً سنا ہوا ہوگا، نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. آج جو لوگ قرآن حکیم، دین اسلام اور اس کے اصولوں پر تبصرے کر رہے ہیں، ان کو مندرجہ ذیل گروپس میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. نمبر 1، وہ لوگ جن کے پاس سائنس کی کسی ایک برانچ کا علم یا سائنس کا محدود علم تو ہے، لیکن قرآن حکیم، دین اسلام اور اس کے اصولوں کا کوئی علم نہیں. نمبر 2، وہ لوگ جو قرآن حکیم کے علم کے دعوے تو بہت کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں، مگر رنگ برنگی توجیحات کر کے مطلب اپنی مرضی کا نکالتے ہیں، اور ان کو دور حاضر کے سائنٹیفک علوم کی گہرائی اور باریکیوں کا بھی کوئی علم نہیں. یہ برقع پوش منافقین ہیں. نمبر 3، وہ لوگ جو گمراہ ہو کر یا بکاؤ مال بن کر ملحد ہو گئے، انہیں علم ہی نہیں کہ دور حاضر کی تمام سائنٹیفک ریسرچ اور ایجادات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام مبارک قرآن حکیم کے آگے ایک مؤدب گواہ کی طرح ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. نمبر 4، وہ دجال جو خدائی کے دعوے کرتے ہوئے جہنم رسید ہو چکے ہیں، مگر ان کی باقیات آج بھی موجود ہیں، اور ان دجالوں کی پیروی میں حق پر باطل کی ملمہ کاری جاری ہے، کیونکہ یہود و نصارہ سے مال کمانے کا یہ آسان ترین طریقہ ہے کہ مال خود چل کے ان کے گھر آتا ہے. ان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی بین بجاتے رہیں. عیسائی اور ہندو ان دجالی گروپس کے فنکشنز میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے ان کے ماں جائے ہوں. نمبر 5، وہ لوگ جو ایمان بالغیب پر عمل پیرا ہیں، اگرچہ دور حاضر کے سائنٹیفک علوم کی گہرائیوں اور باریکیوں کا انہیں کوئی علم نہیں، مگر دفاع دین اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ ان پر اپنی رحمتیں کرے. آمین، اللہم آمین. قرآن حکیم اور دین اسلام کے خلاف لیکچر دینے والے
اور مسلمان کو گمراہ کرنے کا شیطانی کام کرنے والے۔ پیچھے ذکر کردہ گینگ نمبر 1 سے 4 یہود و نصارہ کے پے رول پر ہیں، اور چند ایک کے سوا زیادہ تر رہتے بھی ان کے ملکوں میں ہی ہیں۔ گینگ نمبر 1 اور 2 کے ممبر خاص طور پر قادیانیوں سے بہت لگاؤ کا اظہار کرتے ہیں اور ان کی وکالت کرنا اپنا فرض عین سمجھتے ہیں۔ گینگ نمبر 1 وہ لوگ جن کے پاس سائنس کی کسی ایک برانچ کا علم یا سائنس کا محدود علم تو ہے، لیکن قرآن حکیم، دین اسلام اور اس کے اصولوں کا کوئی علم نہیں۔ گینگ نمبر 2 یہ برقع پوش منافقین ہیں، یہ قرآن حکیم کے علم کے دعوے تو بہت کرتے ہیں، مگر رنگ برنگی توجیحات کر کے مطلب اپنی مرضی کا نکالتے ہیں، اور ان کو دور حاضر کے سائنٹیفک علوم کی گہرائیوں اور باریکیوں کا کوئی علم نہیں۔ برقع پوش منافقین یعنی گروپ نمبر 2 کا یہ گینگ لیڈر، جہاں قرآن کریم کی آیات کو نظر انداز کرتا ہے اور رسول کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ مبارک کو گھٹانے کی ناپاک کوشش کرتا رہتا ہے، خاص طور پہ جب اپنے فالوورز میں لیکچر دیتا ہے، مگر اپنے عام پبلک لیکچرز میں سیدنا عیسیٰ بہت کرتا ہے۔ اصلی عیسیٰ علیہ السلام تو دجال کو قتل کرنے والے دن جامع مسجد دمشق میں مہدی علیہ السلام کے قریب رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے طور پہ آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اتریں گے۔ برقع پوش منافقین یعنی گروپ نمبر 2 کا یہ گینگ لیڈر، جسے اسلام سے متعلقہ ہر چیز کی حقیقت بتانے کا بہت شوق ہے، غالباً خدائی اور سب نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے قادیانی دجال، جعلی کمبائنڈ عیسیٰ و مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی کرنے والے مرزا غلام احمد قادیانی کو سیدنا عیسیٰ کرتا رہتا ہے، اور گمراہ برقع پوش منافقین یعنی گروپ نمبر 2 کا یہ گروپ اور ان کا گینگ لیڈر یا تو کسی پرانے قادیانی مرزائی گینگ کا حصہ ہیں، یا یہ ایک نیا قادیانی مرزائی گینگ ہے جو نمبر 1 قرآن حکیم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام مبارک کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا اور غلط معنی پہناتا ہے، اور نمبر 2 رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبہ مبارک کو گھٹانے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزاتی جسمانی سفر الاسراء والمعراج کو خواب و خیال کا واقعہ قرار دیتا ہے۔ اس پروگرام کو دیکھنے اور سننے والے تمام لوگوں سے سوال، کیا کوئی مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ ایک ان پڑھ مسلمان بھی کہے گا نہیں۔ یاد رکھیے، قادیانی ہم مسلمانوں کے قرآن مبارک کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہمیں مسلمان۔ مرزا قادیانی کا کہنا ہے کہ قرآن سن 1857 میں زمین سے اٹھا لیا گیا تھا اور بعد میں مجھ پر یعنی مرزا قادیانی پر نازل کیا گیا، اور اس کا نام تذکرہ ہے۔ قرآن حکیم آج سن 2024 میں مسلمانوں کے ہر گھر میں موجود ہے۔ قرآن حکیم آج سن 2024 میں ہر مسجد میں موجود ہے۔ قرآن حکیم آج سن 2024 میں مارکیٹ میں اسلامی کتب کی ہر دکان پر موجود ہے۔ یہ مرزا قادیانی کے جھوٹا ہونے کا واضح ثبوت ہے۔ مرزائیو، اسلام قبول کر لو تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ قادیانی ہم مسلمانوں کے قرآن مبارک کو نہیں مانتے اور نہ ہی ہمیں مسلمان، بلکہ مرزا قادیانی کو حکیم نور الدین بھیروی کی فراہم کردہ بھنگ اور افیون اور ای پلومر اینڈ کمپنی مال روڈ لاہور سے خریدی جانے والی ولایتی امپورٹڈ شراب
بعنوان ٹونک وائن کے نشے میں ہواؤں میں اڑتے ہوئے اردو، فارسی اور عربی میں لکھے ہوئے خیالی قصے کہانیوں کے مجموعے کے کتابی صورت المشہور تذکرہ کو اپنا قرآن نعوذ باللہ کہتے ہیں۔ شہید جنرل ضیاء الحق نے ڈاکٹر عبدالسلام قادیانی کو اسی کتاب تذکرہ میں، جسے قادیانی اپنا قرآن کہتے ہیں، مرزا قادیانی کا لکھا ہوا یہ کفریہ فکرہ دکھا کر کہ اللہ نے کہا بقول مرزا قادیانی کے ان انزلناہ قریبا من القادیان، یعنی بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن کو قادیان کے قریب، نعوذ باللہ، پریزیڈنٹ ہاؤس سے شرمندہ کر کے بھگایا تھا، کیونکہ قرآن المجید فرقان الحمید تو مکہ اور مدینہ میں نازل ہوا تھا، قادیان میں نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت مسلمہ تمام شعبہ زندگی، میڈیا، سپورٹس، ایڈورٹائزنگ ایڈز بنانے والی ایجنسیز، نسوانی حقوق کی نام نہاد علم بردار چیمپئن این جی اوز، غزہ میں مسلمان عورتوں، بچیوں اور بچوں پر یہودیوں کے ظلم و ستم پر جن کی آنکھیں اندھی ہو گئی اور زبانوں کو تالے لگے ہوئے ہیں، اور دینی شعبہ میں اپنی صفوں میں چھپے ان برقع پوش منافقین کو پہچانے جو دین اسلام کی جڑ کاٹنے کی شیطانی سازش میں مصروف ہیں۔ مگر افسوس کہ امت مسلمہ کا اس طرح بالکل دھیان ہی نہیں، اور مسلمانوں کو اپنی دنیاوی مفادات کی کھینچا تانی سے فرصت نہیں۔ مثال کے طور پہ آج میڈیا میں کتنی ایسی ایکٹریسز ہیں جو مسلمان نہیں بلکہ کرسچین، قادیانی یا ہندو ہیں، مگر ان کے میڈیاتی نام مسلمانوں جیسے ہیں، اور وہ سر اور سینے پر دوپٹے کے بغیر یہود و نصارہ اور ان کے جنم زدہ، پالتو اور پرورش کردہ قادیانیوں کی مشترکہ اینٹی اسلام جنگ کے تحت مسلمان بچیوں کو اس رنگ میں رنگ رہی ہے۔ مسلمان بچیوں کو اپنے دین اسلام کے پردے بارے احکام کا علم ہی نہیں، یا انہیں علم ہی نہیں کہ انہیں اس بے حیائی کی طرف راغب کرنے والی یہ ایکٹریسز کون ہیں، اور میڈیا میں کام کرنے والی یہ مسلمان لڑکیاں اس بھیڑ چال کا شکار ہو کر کتنے لوگوں کو بے حیائی اور جنسی جرائم کی طرف راغب کرنے کی ذمہ دار بن کر جہنم کی طرف پوری رفتار سے بھاگ رہی ہے۔ مسلمان بیٹیوں، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی آنکھیں کھولو، اپنے سر اور سینے چادروں سے ڈھانپ لو تاکہ جہنم کی آگ کے دائمی عذاب سے بچ جاؤ۔ آمین۔ Today, it's the era of scientific research and technology, and the knowledge has been touching its heights. آج یہ دور ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا، اور علم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3 آیت نمبر 4۔ بے شک بنایا ہم نے انسان کو بہترین حساب کتاب کے ساتھ، سورہ 3 آیت نمبر 4۔ ہم آپ کو دکھائیں گے یہ حساب کتاب، سبحان اللہ، جس کے تحت اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اور بنایا ہے۔ Without having an in-depth microscopic knowledge of modern scientific subjects such as anatomy, physiology, psychology, neurology, urology, ophthalmology, gastroenterology, pulmonology, genetics, oncology, embryology, skeletal system, musculoskeletal system, physics, nuclear physics, organic chemistry, biochemistry, endocrinology, cardiology, dermatology, immunology, botany, zoology, geology, astronomy, etc. You cannot even understand and comprehend. We repeat, you cannot even understand and comprehend the wealth of knowledge
a verse of the Holy Quran or a principle of Deen Islam has been highlighting for the benefit of human beings. What to talk of commenting on it and explaining it to the people. دور حاضر کے جدید سائنٹیفک علوم پر انتہائی عمیق اور باریک بین علمی دسترس اور کمانڈ حاصل کیے بغیر نہ تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کا ذہن احاطہ کر سکتا ہے انسان کے جسم و جان اور ایمان سے متعلقہ عملی فوائد کے ان بہت سے خزانوں کا جو قرآن حکیم کی ایک آیت یا دین اسلام کے ایک اصول میں پنہا ہے. کجا یہ کہ کوئی ایک شخص یا کچھ لوگ بطور ایک گروپ جدید سائنٹیفک علوم پر انتہائی عمیق اور باریک بین علمی دسترس اور کمانڈ کے بغیر قرآن حکیم کی آیات اور دین اسلام کے اصولوں پر جاہلانہ تبصروں اور آرا کو ماہرانہ رائے کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیں تو ایسے لوگ نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنیں گے بلکہ دوسروں کو بھی جہنمی بنانے کے ذمہ دار ہوں گے. دیکھیے سائنٹیفک علوم کی تفصیل اگلے صفحہ پر. اناٹمی جو انسانی جسم کی بناوٹ کو ڈیل کرتی ہے، کون سا سسٹم ہے اور اس میں کون سے آرگن ہیں اور یہ جسم میں کہاں کہاں ہے. فزیولوجی جو کہ ان سارے سسٹمز کو جو مل کے کام کرتے ہیں جس سے انسان زندہ ہوتا ہے، دیٹس کالڈ فزیولوجی. نیورولوجی آپ کا دماغ، آپ کی ریڑھ کی ہڈی کا گودا اور اس کی پھیلی ہوئی شاخیں پورے پاؤں تک، ہاتھوں میں اور جسم میں. ہاؤ ڈو دے ورک. سائیکالوجی یا سائیکیٹری جو انسانی ذہن کی مختلف کنڈیشنز ہوتی ہیں. کوئی شخص مایوسی کے عالم میں ہے، کوئی خوش ہے، کوئی خشک مزاج ہے، کوئی غصے میں ہے. یہ ساری چیزیں کیسے پیدا ہوتی ہیں انسان میں؟ جو چیزیں جو برانچز آف میڈیسن ان کو ڈیل کرتے ہیں، دیٹس کالڈ سائیکالوجی اور سائیکیٹری. ہمارے وہ بچے جنہوں نے MSc سائیکالوجی کیا ہوتا ہے، ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، وہ محبت بھرے الفاظ سے ان پیشنٹس کو جو ڈپریسڈ ہیں زندگی کی طرف واپس لاتے ہیں اور ان میں زندگی کی ایک لگن پیدا ہوتی ہے. آن دی ادر ہینڈ سائیکیٹرسٹ وہ میڈیسن کے ذریعے ان پیشنٹس کو ٹریٹ کرتے ہیں اور یہ میڈیسنس یہ بالکل ایسے ہی ہیں جیسے شراب. شروع میں ایک گھونٹ سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، بعد میں پورا ایک گلاس پینے سے بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. سو دس مینس کہ اس شخص کی باڈی نے اس کو ٹالرنس ڈیولپ، دس کالڈ ٹالرنس ڈیولپ کر لی ہے. تو یہ دوائیں کھاتے ہوئے یہ مریض جو ہیں یہ ایک ایسی حد پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں یہ دوائیں ان پہ اثر کرنا چھوڑ جاتی ہیں اور ان کے جسم اس کے عادی ہو جاتے ہیں. دس کنڈیشن از کالڈ ریزسٹنٹ ڈپریشن ویئر نو میڈیسن ورکس آن دیٹ پیشنٹ. ڈاکٹرس، سائیکیٹرسٹ صرف ان دواؤں کو بدلتے رہتے ہیں، 1 2 3 اس کا ABC، لیکن یہ ہیں وہی گروپس ہیں. اس کے بعد یورولوجی یعنی کہ گردہ اور مثانہ اور پیشاب کا نظام، یہ سسٹم کیا ہے اور اس میں کیا بیماریاں ہوتی ہیں، یہ برانچز کو ڈیل کرتی ہے. اس میں یہاں ہم نے آپ کو دکھایا ایک پیشنٹ لیٹا ہوا ہے جو ڈائلسس مشین کے پاس ہے. اس کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے. آپ اس کے یہاں خون کی ایک نالی لگا کے مشین میں ڈالی جاتی ہے، وہ اس کو خون کو صاف کرتی ہے اور دوسری یہ نالی پھر دوسری طرف نکل کے ایک اور جگہ لگتی ہے اور صاف خون اس کے بدن جاتا ہے. یعنی کہ یہ مشین گردے کا کام کر رہی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے یہ ہم آپ کو آگے بتائیں گے. اس کے لیے جو علاج ہے وہ استنجا ہے اسلام میں. دین کمز آپتھلمولوجی یعنی آپ کی بینائی کا سسٹم، آنکھیں. آپ کی یاد رکھیے یہ ہم نے یہاں پہ ایک آنکھ دکھائی ہے. بینائی جو ہے انسان کی ہے 70%. یہ جو باہر اسکرین نظر آتی ہے آنکھ کا صاف شیشہ 70% یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اور یہ اس کو آگے ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. وضو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے بنایا جو اس کو باہر سے صاف رکھتے ہیں.
اور اندر سے بھی وہ سسٹم پھر ایکٹیو رہتا ہے جو اندر سے صاف رکھتے ہیں. دین کمز گیسٹرونٹولوجی، آپ کا میدا اور آنتیں یہ کیسے کام کرتی. دین کمز پلمونولوجی. پلمونولوجی یعنی کہ آپ کی سانس کی نالی اور پھیپھڑے، ہاؤ ڈو دے ورک، اس پہ ہم آگے بات کریں گے. کرونا آپ کو یاد ہوگا، اور شراب اس کے ساتھ کیا کرتی ہے اس کی ڈیٹیل میں ہم بات کریں گے. دین کم جینیٹکس. جینیٹکس جسمانی ساخت کا نقشہ ہے. یہ آپ ڈی این اے دیکھ رہے ہیں جو موو کر رہا ہے، اس پہ شراب کیا کرتی ہے اس کے ساتھ، اور اس میں جو کینسر پیدا ہوتا ہے شراب سے ڈی این اے کے اندر. دین کمز آنکولوجی. یہ وہ برانچ ہے جو کینسر کو ٹریٹ کرتی ہے، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل. ایمبریولوجی، بچہ کیسے بنتا ہے، کیسے پیدا ہوتا ہے، میڈیسن کی یہ برانچ اس کو ڈیل کرتی ہے. اسکیلیٹل سسٹم، آپ کا ہڈیوں کا نظام، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور اس میں سبحان اللہ، آپ کی ہڈیوں کو، آپ کے ڈھانچے کو مینٹین کرنے کے لیے آپ کا جو یورینری سسٹم ہے اس کا کیا ایفیکٹ ہے، اور اس میں استنجا کا کیا رول ہے، یہ بھی آگے ڈسکس کریں گے. مسکولو اسکیلیٹل سسٹم یعنی کہ آپ کے وہ ہڈیاں جن کے ساتھ مسل جڑے ہوئے ہیں، جیسے ران، پنڈلی ہے، ران ہے، آپ کے بازو کے کونے سے اوپر مسل ہیں جو کندھے سے ملے ہوئے ہیں. ہاؤ ڈو دے ورک، اس میں باجماعت نماز کا کیا رول ہے، یہ بھی آپ کو آگے بتائیں گے. اینڈوکرائنالوجی، انسانی جسم میں جو گلینڈز ہیں، حدود ہیں جن سے آپ کے ہارمونز اور نیورو ٹرانسمیٹرز پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ایڈرینل گلینڈز ہارمونز، یا گردے کے اوپر یہ جو چھوٹی سی کیپ آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ پیدا ہوتے ہیں، اور اس کے لیے استنجا بیسک ہے کہ اس کی صحت قائم رہے. دین کمز کارڈیولوجی، آپ کا دل اور خون کی شریانیں اور دل کی بیماریوں سے جو ڈیل کرتی ہے، دیٹس کال کارڈیولوجی. ڈرماٹولوجی، آپ کی جلد سے متعلقہ بیماریاں اور ان کا ٹریٹمنٹ. دین کمز امیونولوجی. امیونولوجی یہ آپ کی قوت مدافعت جو جسم میں ہوتی ہے، یہ کیسے بنتی ہے، کیسے ہوتا ہے، یہ سارا سسٹم اس کی آپ سے بات کریں گے. فزکس، نیوکلیئر فزکس، جس میں آپ کے ہائیڈروجن بم پیدا ہوتا ہے، آپ کے سورج سے روشنی کیسے آتی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے بات کریں گے. آرگینک کیمسٹری، بایو کیمسٹری، زوولوجی، یہ ویکسین پروڈکشن، اس میں وہ جاندار انسان نہیں، باقی جتنے حشرات الارض ہیں وہ زوولوجی میں آئیں گے. آپ دیکھیں ایک سانپ کا زہر دوسرے کے لیے تریاک بنتا ہے، ویکسین ادھر سے پیدا ہوتی ہے. دین باٹنی، جس میں پودوں کا علم ہے، آپ دیکھ زیتون جس سے آپ کو ایکسٹرا ورجن آلیو آئل ملتا ہے، یہ زندگی ہے. شراب موت ہے، یہ زندگی ہے، اس کی بات کریں گے آپ سے. جیولوجی، ارضیات، زلزلے کیسے آتے ہیں، پہاڑ کیسے بنتے ہیں، یہ جیولوجی وہ برانچ. اینڈ دین کمز دی ایسٹرونومی یعنی فلکیات. سبحان اللہ، یہ وہ برانچ ہے جو اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو پروو کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. نہ تو سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین آیت نمبر 40. آج کی یہ ایسٹرونومی تو آج آپ کو بتا رہی ہے نا کہ یہ نظام شمسی ہے، اور یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہیں، چاند جو ہے زمین کے گرد گھوم رہا ہے، یہ ان کا سرکولیشن کا جو وہ ہے دائرہ وہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہے، وہ ایک دوسرے کو پکڑ نہیں سکتے. یہ 1400 سال پہلے الحمدللہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا، جو آج آپ کی ایسٹرونومی فلکیات جو ہے آپ کو بتا رہے ہیں. جلد آ رہی ہے زیر بحث مضمون سے جڑی اگلی قسط. کمنگ اپ نیکسٹ، سبجیکٹ ریلیٹڈ پریزنٹیشن سون. Part 2, A4, Section 2. Today it is the era of scientific research and technology, and the knowledge has been touching its heights.
آج یہ دور ہے سائنٹیفک ریسرچ اور ٹیکنالوجی کا، اور علم اپنی انتہاؤں کو چھو رہا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سورہ 3 آیت نمبر 4۔ بے شک بنایا ہم نے انسان کو بہترین حساب کتاب کے ساتھ، سورہ 3 آیت نمبر 4۔